السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو میرا محمد یوسف کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے بھائی۔ جس طرح اس بندے نے اس سفارشی پی سی بی کے سسٹم کو ایکسپوز کیا، اس پرچی سسٹم کو، اور سلیکشن کمیٹی کے جو ممبر تھے اس کے عہدے سے محمد یوسف نے استعفیٰ دیا۔ اب یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ 3 کھلاڑیوں کی وجہ سے محمد یوسف نے استعفیٰ دیا، یہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن میں آپ کو 3 بڑی وجوہات میں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے محمد یوسف جو ہیں انہوں نے سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ محمد یوسف اور اسد شفیق ساتھ میں پاکستان کے جو کوچز ہیں اور کیپٹن ہیں، یہ چاروں مل کر اسکواڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستانی ٹیم کو اور انگلینڈ کے خلاف بھی اسکواڈ انہی سب نے سلیکٹ کیا، لیکن اصل مسئلہ کہاں پہ بنا؟ محمد یوسف نے، جس کی وجہ سے سلیکشن کمیٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ اب تین میں آپ کو مین ریزن بتاتا ہوں جس کی وجہ سے محمد یوسف کو کافی غصہ آیا اور انہوں نے استعفیٰ دیا۔ سب سے جو پہلا ریزن تھا اس میں محمد یوسف نے کہا کہ بھئی آپ نے مجھے فیصل آباد کے اندر بٹھایا، آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے پورا چیمپئن کپ دیکھنا ہے یہاں پر بیٹھ کر اور کھلاڑیوں کی پرفارمنس کا جائزہ لینا ہے، جو کہ محمد یوسف نے کیا۔ فیصل آباد میں تمام میچز بیٹھ کر دیکھے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انگلینڈ کے خلاف اسکواڈ اناؤنس کیا گیا اس میں محمد یوسف کے بتائے ہوئے کھلاڑیوں میں سے ایک بھی کھلاڑی ٹیم کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ محمد یوسف نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپنی مرضی کی سلیکشن کر لی، میں نے جو آپ کو نام بتائے تھے ان کو آپ نے ٹیم کے اندر نہیں لیا، لیکن پھر آپ نے مجھے جو چیمپئن کپ کا یہ جو ڈرامہ کیا ہے اور جو آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا تھا کہ آپ نے کھلاڑیوں کی پرفارمنس دیکھنی ہے، اس کا کیا مقصد تھا؟ محمد یوسف کو اس بات پر کافی زیادہ غصہ آیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا کہ لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ میں ڈمی چیف سلیکٹر ہوں اور میری کوئی حیثیت نہیں چھوڑی آپ لوگوں نے۔ دوسرے نمبر پر جو مین ریزن تھی محمد یوسف کے استعفیٰ دینے کی، وہ کوچ کے ساتھ لڑائی تھی۔ کوچ جو جیسن گلیسپی ہیں ان کے ساتھ ایک کھلاڑی کے اوپر محمد یوسف کی لڑائی ہوئی جیسن گلیسپی کے ساتھ، جو کہ مین وجہ بنا استعفے کی۔ وہ کھلاڑی جو تھا وہ تھا عبداللہ شفیق، کیونکہ محمد یوسف نے پورا چیمپئن کپ دیکھا تھا بیٹھ کر گراؤنڈ کے اندر، اور گراؤنڈ کے اندر جب عبداللہ شفیق بیٹنگ کر رہے تھے تو ان کی پرفارمنس کچھ خاص نہیں تھی، ایون کہ یہ جو ڈومیسٹک میچز ہیں ان میں بھی انہوں نے کچھ خاص پرفارمنس نہیں دی، تو ان کی ٹیکنیک کے مسائل تھے، جس کی وجہ سے محمد یوسف نے کہا کہ بھائی اس کھلاڑی کو آپ ڈراپ کریں، اور اس کو میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں کیونکہ محمد یوسف ٹیکنیک کے اعتبار سے تو بہت بڑا بیٹسمین تھا، ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ بیٹسمین تھا محمد یوسف۔ تو انہوں نے ایک جیسن گلیسپی سے درخواست کی کہ ان کو آپ ڈراپ کیجئے، ان کی ٹیکنیک کے مسائل ہیں، یہ انگلینڈ والی سیریز کھیلے گا، یہ مزید ایکسپوز ہوگا، اس کو آپ جو ہے مزید جو ہے اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ڈاؤن کریں گے، بجائے آپ اس کو ٹیم کے ساتھ رکھنے کے آپ میرے حوالے کریں، میں این سی اے میں لاہور کے اندر اس کے اوپر کام کرتا ہوں، اس کی ٹیکنیک کے اوپر، اور اس کو بہتر کرتا ہوں۔ ابھی یہ ینگ ہے، اس کی زیادہ ایج بھی نہیں ہے، اگر ابھی ہم نے اس کی ٹیکنیک کو ٹھیک کر لیا تو یہ پاکستان کے لیے بہت لمبا کھیل سکتا ہے۔ تو جو جیسن گلیسپی تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم کھلاڑیوں کو پورا موقع دینا چاہتے ہیں، حالانکہ عبداللہ شفیق کو 7 سے 8 میچز مل چکے ہیں جس میں انہوں نے کوئی خاص پرفارمنس نہیں کی، لیکن جو جیسن گلیسپی جو کوچ ہیں ان کی گوری چمڑی ہے، اور پی سی بی نے ان کا ساتھ دیا کیونکہ وہ گورا کوچ ہے، اور گورے کوچ کو تو ہم ایسے مان لیتے ہیں اس کی بات کو جیسے کہ اس نے کوئی حدیث کہہ دی ہو۔ حالانکہ محمد یوسف بیٹسمین ہے اور جو کوچ ہے وہ بولر ہے۔ محمد یوسف کا کام ہے بیٹسمین کو دیکھ کر سلیکٹ کرنا کہ کس بیٹسمین کی ٹیکنیک اچھی ہے یا کس بیٹسمین کی ٹیکنیک کے ساتھ مسائل ہیں۔ تو محمد یوسف نے کہا کہ پھر میرا کیا کام ہے سلیکشن کمیٹی میں، اگر بیٹسمینوں کی رائے بھی آپ کا جو کوچ ہے جیسن گلیسپی، جو کہ ایک بولر تھا اپنے دور کا، اگر اس سے ہی آپ نے مشورہ لینا ہے بیٹسمینوں کے بارے میں۔ محمد یوسف کی یہ بات جو ہے 100% اس سے ایگری کرتا ہوں میں،
کہ ان کی یہ ڈومین تھی کہ بیٹسمینوں کی کارکردگی کو دیکھنا اور ان کی ٹیکنیک کو دیکھ کر ان کو سلیکٹ کرنا، اور جس بیٹسمین کی ٹیکنیک کے مسائل تھے ان کو ٹیم سے الگ کر کے ان کی ٹیکنیک پر کام کرنا۔ لیکن محمد یوسف کے ساتھ جیسن گلیسپی کی منہ ماری ہوئی، اور پی سی بی نے سوچا کہ بھائی محمد یوسف کو کہا کہ آپ عزت سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ گورے کوچ کو تو ہم جو ہے وہ نہیں نکال سکتے، اس نے جو بات کہہ دی ہے وہ حرف آخر ہے، وہی حدیث ہے۔ تو اس کے بعد جو تیسری بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو اپنا محمد یوسف تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ڈومیسٹک کے ٹاپ پرفارمر ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا مذاق کیا ہے، ان کو آپ نے یہ لولی پاپ دیا کہ جی آپ اس کپ کے اندر پرفارم کریں، فیصل آباد میں جو ڈومیسٹک ون ڈے کپ چل رہا تھا تو اس میں آپ پرفارم کریں گے تو آپ ٹیم کے اندر آ جائیں گے۔ آپ کو کھلاڑیوں کو انکریج کرنا چاہیے تھا، 2-3 کھلاڑی جو ٹاپ پرفارمر تھے، جو ٹاپ بولر اور بیٹسمین تھے، اسپیشلی انہوں نے کامران غلام کا نام لیا کہ آپ کو ان کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم ان کھلاڑیوں کو یہ موٹیویشن ملتا کہ بھئی ہمیں ہماری پرفارمنس کا جو ہے وہ صلہ ملا ہے۔ آپ نے پھر وہی پرانے چلے کارتوسوں کو ٹیم میں ڈال دیا۔ محمد یوسف چاہتے تھے کہ محمد علی کو ٹیم میں ڈالا جائے، اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر کامران غلام اور تیسرے نمبر پر زاہد محمود۔ حالانکہ اب ان کو پی سی بی نے ریزرو میں ڈال دیا ہے، لیکن جو ہے محمد یوسف کافی زیادہ ناراض ہیں کہ اگر آپ نے میری رائے نہیں لینی تو میرا کوئی کام نہیں ہے سلیکشن کمیٹی میں۔ باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں تو محمد یوسف کو دونوں ہاتھوں سے پھر ایک دفعہ سلام کرتا ہوں کہ اس نے اس کرپٹ، اس جو ہے گندا اور بدبودار نظام جو ہے اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ جس طرح فخر زمان نے کیا تھا، اس نظام کو ایکسپوز کیا، سیم اسی طرح محمد یوسف نے بھی ایکسپوز کیا۔ باقی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔